بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان المبارک کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملاقات کو آ رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جاؤ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پوری طرح زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ چیخ کے رونے لگے تو امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا ہے، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھ لو۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے امن پھیلاتے رہنا، اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آنے لگے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، کوئی بھی دنیاوی چیز نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن و حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھے بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ وہ بھوکے نہ رہیں، پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار نصیحت کرتے تھے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث ہی بنا ڈالیں، اور قرآن کو سمجھتے اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال ضبط کرنا، نہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو تم میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک مت کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا
اور آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کرے۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کا غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور دیکھ کے رونے لگے کہ اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی کہ تم کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے ان کو کوفہ شام میں پھرایا جائے گا۔ اے حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہنا، اور قدم قدم پہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ علیہ السلام فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ پورا گھر زاروں کی طرح رونے لگا، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا۔ ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی اور جنازے کو اس پر رکھا، اور وہ کوفے سے باہر چل دی گئی۔ ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن و حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔